أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ جو کچھ بیان کیا جائے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماہ ربیع الثانی کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ربیع الثانی کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. اللہ رب العزت اس بابرکت دن میں ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے. ربیع الثانی کا یہ بابرکت مہینہ مسلمانان عالم کے لیے ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں بہت سے اولیاء کاملین اور صالحین امت اور بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کا مہینہ ہے.
پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان اس ماہ مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنی عقیدت، محبت اور اپنی وابستگی کو ظاہر کرتے ہوئے ان کے ایصال ثواب کے لیے مختلف اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان اولیاء کاملین، ان صالحین امت کو جو مرتبہ، مقام، عظمت و شان، جو عروج عطا فرمایا، اس کے حوالے سے خود حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا فرمان کہ انہیں اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ اور رب ذوالجلال کی بارگاہ کا اتنا زیادہ قرب کس طرح سے مل گیا۔ ایک تو یہ حدیث پاک مختلف کتب حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ بات اللہ رب العزت کی ہوتی ہے اور اسے بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان حضور نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ جو میرے قریب ہوتا ہے وہ فرائض اور نوافل کی ادائیگی اور کثرت سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقرب، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قربت اختیار کرنے کا جو نصاب اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض بندوں کو دیے ہیں ان کی پابندی اور نوافل کی کثرت، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ مجھے جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو مقام اور مرتبہ ملا اس کی وجہ علم دین ہے، دین کا علم، قرآن مجید کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا دین پڑھتا رہا
پھر پڑھاتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا. یعنی یہ قطب ہونا یہ اولیاء کا ایک درجہ ہے، ڈگری ہے. فرمایا کہ میں دین پڑھاتا رہا، قرآن اور سنت کی تعلیم لوگوں کو دیتا رہا، قرآن کے احکام لوگوں کو پڑھاتا رہا، سکھاتا رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے قطب ہونے کا اعزاز عطا فرما دیا. اور یہ صرف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں، تاریخ اسلام میں جتنے بزرگان دین گزرے، جتنے اولیاء کاملین گزرے، جتنے بھی ایسی ہستیاں گزری ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے کوئی مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے، تو ان کے مقام اور مرتبے اور مقام ولایت سے پہلے اگر ان کی زندگی کا، ان کی سیرت کا جائزہ لیا جائے تو وہ مقام ولایت سے پہلے علم کی منازل کو طے کرتے تھے. کوئی بھی ایسا ولی کامل، کوئی ایسا بزرگ ہماری نظر سے تو نہیں گزرا کہ جو دین سے عاری ہو، جو دین سے ناواقف ہو اور وہ مقام ولایت کو پہنچ گیا ہو. ایسا کبھی نہ سنا نہ کبھی دیکھا. قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم، یہ ہر ایک بزرگان دین کا طریقہ رہا. اور اس لیے بھی رہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے. اب اس میں علماء کی مختلف رائے ہیں کہ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ سارا قرآن ہی گھول کر پی جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کی جو ہے وہ محدث ہونا اس کے لیے ضروری ہے. ہر شخص کا جو ہے فقیہ ہونا یہ ضروری ہے. علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر ایک مرد اور عورت کو جب وہ اسلام میں داخل ہو تو
اسے اللہ رب العزت کی توحید، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے، یہ ہر ایک مسلمان کو ان کا جاننا یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جب تک ذات و صفات کو بندہ نہیں جانے گا تو رب ذوالجلال کے بارے میں عقیدہ توحید کیسے بنائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے۔ تو ان کا جاننا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت اس پر کیا ہے، فرض ہے۔ پھر رسول کی نبوت اور رسالت، نبوت کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں، اور نبی اور رسول کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس کا بھی جاننا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اگر نبی اور رسول کا مرتبہ اور اس کی شان و عظمت کو نہیں پہچان سکا، نہیں جان سکا، تو پھر ممکن ہے کہ وہ اپنی لا علمی میں کوئی ایسے عقائد یا کوئی ایسے نظریات یا کوئی ایسی فکریں اپنے ذہن میں بنا لے گا کہ جو نبی اور رسول کے شایان شان نہیں ہے، تو وہ ممکن ہے کہ ایمان سے بھی چلا جائے۔ تو نبی کی نبوت اور رسالت اور ان کے مقام اور مرتبے اور عظمت و شان کو جاننا یہ ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ نماز کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر نماز کے فرائض، نماز کی واجبات، نماز کی شرائط کو یہ جاننا اس کے لیے فرض ہے، بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، اور نماز جب تک اس کی تمام تر شرائط، تمام تر فرائض اور تمام تر واجبات کے ساتھ ادا نہ کی جائے، نماز ادا نہیں ہوتی، نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو بہت سے لوگ ہمارے ہاں یہ کمزوریاں ہیں، بہت سے لوگ نمازیں تو سالوں سے پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی غلطیاں انسان سے ہو رہی ہوتی ہیں، بہت ساری اس کے اندر جو ہے وہ ایسی کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جن سے نماز جو ہے وہ سرے سے ہوتی ہی نہیں، لیکن لا علمی میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو نماز کے شرائط، نماز کے فرائض اور واجبات، یہ تینوں چیزیں ہر ایک مسلمان کو لازمی اس کا علم ہونا چاہیے۔ اگر سنت چھوٹ جائے نماز ہو جاتی ہے، مستحب چھوٹ جائے نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ تین چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شرط چھوٹ گئی نماز کی، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ کوئی فرض چھوٹ گیا نماز ہوگی ہی نہیں، کوئی واجب چھوٹ گیا تو اس نماز کا اعادہ، اس کو لوٹانا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو ان تین چیزوں کا علم ہر ایک مسلمان کو حاصل کرنا یہ فرض ہے، لازم ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو روزے کے کیا مسائل ہیں، کیا احکام ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان چیزوں کا بھی معلوم کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ مالدار ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا، تو اب زکوٰۃ کے احکام،
زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، کتنی نکالنی ہے، کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی، ان چیزوں کا جاننا اس مسلمان پر فرض ہو گیا۔ حج اگر اس پر فرض ہو گیا ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب مال ہے، اس پر حج فرض ہے، تو اب اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ حج کی معلومات کرے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی سوچ کے مطابق وہ کہتے ہیں نہیں ہم پہ ابھی حج فرض نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایک معاشرے میں یہ بھی بات عام ہے کہ جناب جس کی بیٹیاں جوان ہوں تو اس پر جب تک اس کی شادی نہ کرتے حج فرض نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جناب بیٹی کی شادی کرنا یہ بڑا حج کہتے ہیں اس کو، حالانکہ ایسا کوئی اصول، ایسا کوئی مسئلہ شریعت میں نہیں ہے۔ بیٹی کی شادی کرنا یہ ایک الگ ذمہ داری ہے، لیکن اگر کسی کی بیٹیاں جوان ہیں اور شادی میں وقت ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ وہ حج کے اخراجات پورے کر سکتا ہے اور حج کے دنوں میں اپنے پیچھے اہل و عیال کا خرچ پورا کر سکتا ہے، تو اب اگر وہ تاخیر کرتا ہے کہ نہیں اگلے سال بیٹی کی شادی کر کے پھر زندگی رہی چلا جاؤں گا، تو جتنا عرصہ تاخیر میں رہے گا گناہگار رہے گا۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک وعید آئی ہے کہ جس شخص نے استطاعت رکھتے ہوئے، حیثیت رکھتے ہوئے بھی جان بوجھ کر حج کو مؤخر کیا یا چھوڑ دیا، فرمایا خطرہ ہے کہ کہیں یہودی ہو کر نہ مر جائے۔ ایمان کے چلے جانے کا خوف، تو اس لیے اس پہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ جناب بیٹی کی شادی کروں گا، بیٹی کی شادی کروں گا، تمام فکروں سے آزاد ہو کر پھر جاؤں گا۔ یہ فکریں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ مت سوچیں کہ بچے جوان ہو جائیں گے، شادیاں ہو جائیں گی تو میں بے فکر ہو جاؤں گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ فکریں صرف قبر کے علاوہ اور کہیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو ان چیزوں کا جاننا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے، کیونکہ جب علم نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا، تو پھر لوگ بہت سی کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب قیامت کے دن سوال ہوگا تو پھر وہاں یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ تو ہمیں تو علم بھی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ میں نے گزشتہ جمعے میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 کم یا زیادہ اتنی کثیر تعداد میں جو انبیاء اور رسولان عظام بھیجے ہیں، ان کا کیا مقصد تھا؟ ان کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ اس حضرت انسان کو سیدھی راہ دکھانا تھا۔ اس انسان کو سیدھی راہ دکھانا تھا کہ کہیں یہ قیامت کے دن یہ عذر پیش نہ کرے کہ جناب ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہمیں تو کوئی گائیڈ لائن دینے والا ہی نہیں تھا، تو ہمیں کیا معلوم، ہمیں پتا ہوتا تو ہم عمل کر جاتے۔ لیکن ایسا کوئی بہانہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہاں صرف سوال ہوگا کہ ایسا کیوں نہیں کیا، یا اگر ایسا کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ کہ سرکار علیہ السلام نے جو دین امت تک پہنچایا، پہلے زمانے میں، پہلی امتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی اگر دنیا سے چلے جاتے تو انہی کی موجودگی میں یا ان کے فوراً بعد اسی قوم یا اسی امت کے لیے دوسرے نبی آ جاتے ہیں جو وہی تعلیم لوگوں کو دوبارہ سمجھانے لگتے، سکھانے لگتے، بتانے لگتے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی نبوت نہیں،
کوئی نئی شریعت نہیں، کوئی نیا دین نہیں، کوئی نیا حکم اللہ کا نہیں اترے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح سابقہ امتوں میں یکے بعد دیگرے دوسرے نبی آتے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو کام اس وقت انبیاء آ کر کرتے تھے وہی کام میرے بعد میری امت میں علماء آ کر کریں گے۔ میری بات میری امت میں علماء آ کر کریں گے۔ تو حدیث پاک ہے نا کہ میری امت کے علماء، حضور نے فرمایا میری امت میں وہ افراد جو صاحب علم ہوں گے، جو قرآن اور حدیث کو جاننے والے ہوں گے، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہوں گے۔ یہ مثل سے مراد ایسا نہیں ہے کہ نبیوں جیسے ہوں گے، عام آدمی غیر نبی وہ کسی بھی حالت میں نبی کے مقام تک تو دور کی بات ہے کہ میں نے پیچھے جو بتایا تھا کہ عام آدمی چاہے کوئی بڑے سے بڑا صحابی بھی کیوں نہ ہو، اس کی ساری زندگی کا اعمال نبی کی ایک سانس لینے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، سانس لینے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو مثل کا معاملہ ہے وہ یہ ہے سمجھانے کے لیے کہ جس طرح پہلی امتوں میں تبلیغ دین کا کام، تبلیغ دین کی ذمہ داری انبیاء کے سپرد تھی، میرے بعد چونکہ نبی نہیں ہیں تو وہ ذمہ داری اور وہ کام اللہ تعالیٰ میری امت کے علماء سے لے گا، اہل علم حضرات سے لے گا۔ تو یہ تاریخ اسلام اگر اٹھا کر دیکھو تو جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، جتنے اولیاء کاملین گزرے ہیں، جتنے بھی صالحین گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے دور کے بڑے عالم دین بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور اپنے زمانے کے مبلغ بھی تھے۔ مبلغ مانے لوگوں کو دین پہنچانے والے بھی تھے۔ ہزاروں میل کے سفر بھی انہوں نے کیے تاکہ لوگوں کو کیا کریں، جا کر دین سمجھائیں، دین سکھائیں، دین پہنچائیں۔ ہر ایک بزرگ کا معاملہ پڑھے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے، اور پھر کتنا عرصہ انہوں نے دین حاصل کیا، اور پھر کتنے سال تک آخری دم تک وہ لوگوں کو دین پڑھاتے رہے، دین سکھاتے رہے، واعظ و نصیحت کرتے رہے، اور اسی پر دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیں، کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے، اور پھر کہاں سے گھومتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ کیا ضرورت تھی؟ جس بھی بزرگ کا تذکرہ آپ پڑھیں گے تو انہوں نے زندگی میں مشقتیں اگر اٹھائی ہیں تو وہ صرف اور صرف اس لیے اٹھائی ہیں کہ مخلوق خدا کو دین سمجھانا ہے، دین پڑھانا ہے، اور دین کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ کرنی ہے۔ اور یہ آج تک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آج بھی اہل علم حضرات، آج بھی علماء دنیا بھر میں جاتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات بھی دیتے ہیں، قرآن کے احکام بھی سکھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، رکنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جس دور میں کام لے لے، تو یہ اولیاء کاملین کا یہی مقصد اور یہی طرز عمل تھا۔ آج ہم حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف جو ان کے ایصال ثواب کے لیے کی جاتی ہے، دنیا بھر میں مسلمان کرتے ہیں۔ ان کے عقیدت مند محبین، معتقدین، ان سے نسبت رکھنے والے لوگ اپنے اپنے طریقے کے مطابق
کوئی کھانا بھی کھلاتا ہے، کوئی محافل بھی کرتا ہے، کوئی ذکر بھی کرتا ہے، کوئی اپنے اپنے انداز سے ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز پر بھی انسان کو توجہ دینی چاہیے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں اس 11ویں شریف کا، جس کو ہم نے 11ویں کا نام دیا، حضور غوث اعظم تو میلاد شریف کا انعقاد کرتے تھے، تو وہ آگے چلتے ہوئے جو ہے وہ 11ویں کا اس کو نام پڑ گیا، تو اس کا مقصد بھی لوگوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سکھانا ہوتا تھا۔ یہ دین کی ترویج ہر ایک کام میں مقصد یہی تھا، ہر ایک کام میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 33 سال مسند پر بیٹھ کر تدریس فرمائی، اپنے طلباء کو، شاگردوں کو دین پڑھایا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس 33 سال کے عرصے میں 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ عالم دین اور محدث اور مفسر حضور غوث اعظم نے تیار کیے۔ کتنے؟ 1 لاکھ۔ اور پھر انہوں نے عالم دین جو ہے لوگوں تک پہنچایا۔ یہ اصل مقصد تھا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لیکن آج ہم ان سے لاکھ عقیدت رکھیں، لیکن اس نقش قدم پر چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، نہ خود نہ اپنی اولادوں کو اس طرز پر چلانے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، اور اس کے لیے مجرم ہم خود ہیں، اس کے لیے مجرم ہم خود ہیں۔ آج کل لوگ اپنے بچوں کو دین کی طرف کیوں نہیں لاتے؟ حافظ قرآن کیوں نہیں بناتے؟ عالم دین کیوں نہیں بناتے؟ دین کیوں نہیں پڑھاتے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، سمجھ میں آتی ہے کوئی وجہ؟ تو آپ کو وجہ سمجھ میں آتی ہے کیوں نہیں پڑھاتے لوگ؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ مولوی بن گیا، عالم بن گیا، اگر دین پڑھ گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہی صرف ایک وجہ ہے، یہی وجہ کہ لوگ حافظ قرآن نہیں بناتے، لوگ عالم دین، عام آدمی نہیں بناتے۔ وہ ایک کسی زمانے میں ہمارے یہاں سی ایریا سے مسجد کی کمیٹی آئی تھی، والد صاحب انہوں نے کہا کہ ہمیں مسجد کے لیے امام چاہیے، لیکن ہو اردو اسپیکنگ، ہو اردو اسپیکنگ، نہ پٹھان چاہیے، نہ پنجابی چاہیے، نہ سندھی چاہیے، نہ سرائکی چاہیے، کوئی بھی نہیں، اردو اسپیکنگ چاہیے۔ ہمارے والد صاحب نے کہا کہ تم نے اپنے کتنے بچوں کو عالم دین بنایا یہ بتاؤ، تم اردو بولنے والے ہو نا، تمہارے محلے میں سارے اردو بولنے والے ہیں، جاؤ ذرا محلے میں تلاش کرو نا، اردو بولنے والوں نے کتنے اپنے بچے عالم دین بنائے جن کو ہم مسلح امامت پر کھڑا کر سکیں؟ ہم کیا یہاں بنا رہے ہیں؟ مشین لگی ہوئی ہمارے پاس۔ تو بھائی دین پڑھو گے تو ہی مسلح سنبھالو گے نا، تو لوگ نہیں لاتے اس طرح۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کھائیں گے کہاں سے۔ ڈاکٹر بچے اس لیے بناتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر، کسی سے بھی پوچھو، لاکھوں روپے فیس بھرتے ہیں میڈیکل کی، لاکھوں روپے۔ میرے اپنے کزن آج سے تقریباً 5 سال پہلے ڈاکٹری پڑھی، 55 لاکھ روپے خرچ ہوئے اس کے اوپر، فل کورس کے اوپر 55 لاکھ روپے۔ وہ آج کل دبئی میں ہے۔ تو پوچھا جائے کیوں بنایا جا رہا ہے، کیوں اتنا خرچہ کر رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اسکوپ اچھا ہو جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اچھا جو ہے اس کو فیلڈ اچھی مل جائے گی، کمائے گا اچھا، بڑی گاڑی ہوگی، بڑی رہائش گاہ ہوگی، اچھی پرکشش تنخواہ ہوگی۔ کوئی آج کل یہ نہیں کہتا کہ میں ڈاکٹر بننے کے بعد فری میں غریبوں کا علاج کروں گا، کہتا ہے۔ انجینئر بنتے ہیں، بڑی کمپنی میں جاب مل جائے گی، باہر چلے جائیں گے، مال کمائیں گے، پیسہ کمائیں گے۔ کسی نے کہا کہ میں انجینئر بننے کے بعد فری میں کسی کو بلڈنگ بنا کر دے دوں گا یا نقشہ بنا کر دے دوں گا؟
کوئی نہیں ہے. یہ دنیا میں صرف ایک ہی طبقہ ایسا ہے کہ جو پڑھتا بھی اس نیت سے ہے کہ ساری زندگی فری میں دین سکھاتا رہوں گا لوگوں کو، لیکن اس کے ساتھ بھی رویہ ہمارا اپنا یہ صحیح ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں کہ دین پڑھنے والوں کا کیا حال ہے، مسجدوں کے مؤذنین، مسجدوں کے امام، مسجد کے خطباء کا کیا حال ہے. 8,000 روپے 10,000 روپے مہینہ. مجھے بتاؤ اس میں انسان کھائے گا کیا، پہنے گا کیا؟ تو کوئی اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ آج کل تو چپڑاسی بھی 20-22 ہزار روپے کماتا ہے مہینے کے. ایسا یہ نہیں ہے، لیکن اہل علم حضرات کو کوئی نہیں مانگا. وہ قرنگی سے کسی زمانے میں مسجد میں جھگڑا ہو گیا تو وہ کمیٹی والے اور محلے والے سارے آ گئے. والد صاحب کے پاس تو کہا کہ جناب کیا ہوا؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا گزارا نہیں ہوتا، تنخواہ بڑھا دو. تو کمیٹی نے کہا بھائی گزارا نہیں ہوتا تو چلتے بنو. تو محلے والوں نے کہا بھائی نکالنے کا کیا مقصد ہے؟ تو کمیٹی نے کہا بھائی ہم تو زیادہ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ تو محلے کے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا مسجد کے اکاؤنٹ میں 35 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں. کتنے؟ 35 لاکھ. انہوں نے کہا کہ امام صاحب نے کہا کہ بھائی تنخواہ بڑھا دو. کمیٹی نے کہا بھائی ہم نہیں بڑھا سکتے. تو محلے والوں نے کہا بڑھاؤ بھائی. تو والد صاحب نے کمیٹی سے پوچھا بھائی کیوں نہیں بڑھاتے؟ تو انہوں نے کہا بھائی بڑی محنت سے جمع کیے ہیں یہ 35 لاکھ. کیا بولا؟ بڑی محنت سے جمع کیے ہیں. تو والد صاحب نے کہا کہ بنگلہ خرید رہے ہیں؟ بھائی مسجد کے لیے جمع کیے نا یا اپنے گھر کے لیے. یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا کہ اگر امام نے تقاضا کر دیا تو بھائی چلو کسی اور کو لے آئیں گے. مؤذن نے تقاضا کیا چلو بھائی آگے بڑھو کوئی اور آ جائے گا. تو یہ ہمارے ساتھ جب معاشرے میں لوگ اہل علم حضرات کے ساتھ اس طرح کریں گے تو پھر کوئی بھی اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے آگے نہیں جائے گا. پھر وہی غریب غربا آئیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ پھر جس کو جو عطا فرما دے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو جو عطا فرما دے. آپ نے ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا ہڑتال کرتے ہوئے کہ جناب تنخواہیں بڑھاؤ. آپ نے ٹیچرز کو دیکھا ہوگا، پروفیسرز کو 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہیں ہوتی ہیں، پریس کلب پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے انجینئرز کو، دیگر چیزیں، نرسوں کو سب کو ہڑتال کرتے دیکھا ہوگا. کبھی زندگی میں دیکھا کسی مولوی نے ہڑتال کی ہو؟ یا سارے مولوی نے جمع ہو گئے ہوں کہ بھائی ہماری تنخواہیں بڑھاؤ گے تو دھرنا دیں گے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے صبر بہت عطا فرماتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مولویوں کی جیبیں بھری ہوئی ہیں. ہمارے بیمن میں ایک دوست رہتے ہیں، وہ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے یار مولویوں کے تو مزے ہیں، مہینے کے کئی لفافے ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ بتاؤ تم نے اپنی محلے کی مسجد والے کو کتنے لفافے دیے زندگی میں؟ کہا مجھے کیا ضرورت ہے دینے کی، اور دیتے ہیں نا. تو میں نے کہا اور بھی یہی سوچتے ہیں. جو سوچ تمہاری ہے نا وہی سب کی ہوگی کہ یار اور دیتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں دیتا کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے دین پڑھنا، دین پڑھانا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اولیاء کا طریقہ رہا ہے، اور یہی طریقہ چلتا آ رہا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم از کم ایک بچے کو تو اس طرز پر لگائیں، اس انداز پہ لگائیں. روزی رب ذوالجلال دینے والا ہے، کوئی کسی کو نہیں کھلاتا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ بندہ جتنا رزق تلاش کرتا ہے نا، انسان جتنا اپنے رزق کو تلاش کرتا ہے اس کا رزق اس سے زیادہ اس بندے کو تلاش کرتا ہے. یہ مت سوچو کہ تمہاری نصیب کا کوئی اور کھا جائے گا، نہیں کھا سکتا. جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے 7 سمندر پار بھی تمہیں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا